بچوں السلام علیکم۔ ہم نے سبق پڑھا ہے 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ تو اس کا ہم نے پہلا دور بھی پڑھا اور دوسرا دور بھی پڑھا۔ آج ہم بچوں اس کا تیسرا دور پڑھیں گے۔ تیسرے دور میں لکھتے ہیں یہ کہ اس کے بعد برزہامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدر بہتر تھا۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ یادگار کے بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ ہموار ہو گیا برابر، پلین جیسے۔ برزہامہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ سنگ تراشی ہو گیا پتھر کو تراش کے ان میں کچھ نکالنا، کوئی پتے بناتے ہیں، کوئی پھول بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں اس پہ، تو اس کو تراشنا کہتے ہیں۔ سنگ تراشی اسی کو کہتے ہیں جو پتھر کو تراش کے اس پہ کوئی نقاش نکالے جائیں۔ سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کا شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گھروں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ برزہامہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ اب اس سبق کو ہم آج ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے سوالات بھی کریں گے۔ تو آج کے لیے شکریہ۔